میں ان فتنوں کی طرف آپ کی نظر لانا چاہتا ہوں جو بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی عام ہو رہے ہیں، اور ہمارے اس شہر مینگلور میں بھی وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے باخبر ہونا، نوجوانوں کو اس سے واقف کرانا، اس سے چوکنا رہنا نہایت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ احادیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک پہلو تو وہ ہے جو احکامات کا ہے، رولنگز کا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے شریعت عطا فرمائی ہے۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ اس وقت پر کرنا ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ تمام باتیں شریعت کی کہلاتی ہیں، جس کو رولنگز کہتے ہیں، لاز کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ وہ حصہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے، جس میں کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا ہے، زندگی کا پورا سسٹم عطا کیا گیا ہے، ہر شعبہ حیات کے سلسلے میں احکامات عطا کیے گئے ہیں۔ ہماری نجی زندگی، ہماری عام زندگی، ہمارے خاندانی معاملات، ہمارے سماجی مسائل، ہمارے معاملات، لین دین، ہر پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے احکامات پیش کیے ہیں۔ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، کس حد تک کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، یہ تمام تفصیلات ہیں جو اصل دین کی بنیاد ہے، جس کو آیات محکمات کہا گیا ہے، جس میں اللہ کا تعارف بھی ہے، عقیدے کے بیان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احکامات کی تفصیلات بھی ہے جو قرآن کے ذریعے سے بھی کچھ دی گئی ہیں، اور بڑا حصہ احادیث کے ذریعے سے عطا کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، باخبر کرنے کے لیے، چوکنا رہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خبریں دی ہیں، جو خبریں بعد کے زمانے سے متعلق ہیں، جو بظاہر اس دور کے اعتبار سے غیب کی چیزیں ہیں۔ بعض وہ مسائل ہیں جو قیامت سے متعلق ہیں، قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہیں، آخری دور سے متعلق ہیں، قیامت کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے، کیا کچھ پیش آئے گا، اس کی تفصیلات سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے، اس کا بھی بیان فرمایا ہے، اس کے سلسلے میں بھی ایک حد تک تفصیلات عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ جو احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شریعت کے دیے، جس کے اوپر ہر دور میں دین چلتا ہے، دین اسی کو دیکھ کر، اسی کے مطابق ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر طبقے کے لیے روح عمل لایا جاتا ہے، اس کو بنیاد بنانا، اس کو اصل سمجھنا، اس کے مطابق دین کی تشریح کرنا، اسی کو بیس بنا کر دین کی عملی تصویر پیش کرنا، لوگوں کو اسی کی دعوت دینا، لوگوں کو ایسے ہی عمل بتانا کہ جو ان کی زندگی کو بنانے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کے احکامات کے مطابق ہو۔ یہ اصل دین کی دعوت ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں لیکن میں خاص پہلو کو لانا چاہ رہا ہوں، جس میں خبریں دی ہیں آخرت سے، قیامت سے پہلے کے دور کی۔ یہ ایک بہت حساس موضوع ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ اس پر جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، فکر جاگ جاتی ہے، خیال ہونے لگتا ہے، چیزوں کو ہم ریلیٹ کرنے لگتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کیا آ گئی ہیں سامنے، کیا آنے والی ہیں، کس طریقے پر آ رہی ہیں، کون کون سے بڑے معاملات ہیں جو پیش آ رہے ہیں اور پیش آئیں گے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک کے ذریعے سے جتنا زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے اتنا کسی اور ٹاپک سے نہیں کیا گیا ہے۔ دین کی غلط تشریح، احادیث کا غلط انٹرپریٹیشن اور اپنے من چاہے طریقے پر ان تمام غیبی چیزوں کی تفصیلات بیان کرنے سے جتنا لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، غلط رخ دیا گیا ہے، ان کے ذہن کو غلط چیزوں کی طرف موڑا گیا ہے، شاید کسی اور موضوع سے اتنا زیادہ نہ کیا گیا ہو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو غیب کی خبریں سنانے لگے تھے، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے۔ حضور کی زندگی کے اندر عرب کی سرزمین پر دو ایسے بڑے لوگ تھے جو پیدا ہوئے نامور، جن کا تذکرہ حدیث میں بھی آیا ہے، اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب۔ ایک یمن میں تھا اور دوسرا حجاز کے قریب نجد میں تھا، یمامہ میں۔
یہ دونوں لوگ تھے جو حضور کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، کہتے تھے میرے پاس بھی وحی آتی ہے، مجھے بھی غیب کی خبریں ملتی ہیں، میرے پاس بھی فرشتہ آتا ہے، اور اپنا قرآن یا اپنی کتاب بھی گڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی میرے بعد زمانے میں، الگ الگ زمانوں میں دجال آئیں گے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، جو اپنے آپ کو نبی بتلائیں گے اور نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو بہکائیں گے، اور طریقے سے طرح طرح سے لوگوں کو غلط راستہ دکھائیں گے اور دین کے نام پر ان کو غلط رخ دیں گے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو دجل کریں گے، فریب کریں گے، یعنی حقیقت کو چھپا کر الگ چیز دکھائیں گے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو بہکائیں گے۔ وہ دور چل رہا ہے، پہلے سے ہے، ہر دور میں ایسے دجال اور ایسے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے رہے جو غلط راستوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، دین کی غلط تشریح کرتے تھے، یا اپنے طریقے پر نبوت کا سلسلہ دراز کرتے تھے اور اس کی تشریح اپنے طریقے پر کیا کرتے تھے۔ یہ سب فتنے تو تھے، لیکن ایک بڑا فتنہ جو خاص پہلو سے تعلق رکھتا ہے وہ قرب قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہے۔ قیامت سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے، بہت ساری تفصیلات بھی ذکر کی گئی ہیں، ان میں سب سے بڑا دجال ہے اور امام مہدی کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا ہے، اور پھر قیامت کے جو حالات ہیں ان کا رونما ہونا ہے، ایک جانور کا آنا ہے جو انسان کی بولی بولے گا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں جن کا تذکرہ صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر نئے طریقے پر سائنٹیفک چیزوں کو لے کر اس طرح تشریح کی جاتی ہے گویا کہ وہ دور سامنے آ گیا ہے اور اس کے لیے ایک آدمی کھڑا ہے جو ان تمام حالات کو ٹیکل کرنے والا ہے اور ان تمام مسائل کو دور کرنے والا ہے۔ مہدویت کا دعویٰ، مسیحیت کا دعویٰ بہت ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں طرح طرح کے مہدی بن گئے ہیں، طرح طرح کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ہیں یا وہ مہدی ہیں، اور بہت سسٹمیٹک طریقے پر وہ اس کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے دن ہی آ کے کہتے ہو کہ میں مسیح ہوں، تم لوگ آؤ میری طرف۔ نہ ان کے دعوت دینے والے ایسے ہوتے ہیں جو سیدھی یہ دعوت دیتے ہوں کہ فلاں مسیح نکل آئے ہیں ان کی طرف چلو، بلکہ وہ ایک بہت سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج کا نوجوان جو دین کی طرف ذرا رغبت رکھتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، لیکن دینی علم پختہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث پر نظر نہیں ہے، دین کو بہت گہرائی سے سمجھا نہیں ہے، ان حدیثوں کا گہرا مطالعہ نہیں ہے جس میں ان تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے، وہ ان کی تشریحات، ان کا جو انٹرپریٹیشن ہوتا ہے اس کو جلدی کیچ کر کے اس کی طرف لپک جاتا ہے۔ دجال اس دنیا میں آ چکا ہے، اس طریقے پر ظاہر ہوا ہے، جو نشانیاں حدیثوں میں بتائی گئی ہیں اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں دنیا میں ہوں گی تو دجال آئے گا۔ دیکھو یہ ساری چیزیں پیدا ہو چکی ہیں اور دجال ظاہر ہوا ہے۔ دجال اس شکل میں، اس فارم میں ہے، اس کا اثر ہر جگہ دنیا کے اندر ہے، اس کی پکڑ پوری دنیا پر ہے۔ اب اس کے بعد جو نشانیاں ہیں کہ مہدی ظاہر ہوں گے، اس میں حدیث کے اندر اس طرح سے آیا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو مہدی ظاہر ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ چیزیں پوری ہو گئی ہیں تو مہدی ظاہر ہو رہے ہیں۔ مہدی ظاہر ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور کہاں کیسے نازل ہوں گے وہ تفصیلات حدیث میں آئی ہیں۔ اس کے مطابق دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا ہے۔ وہ اس طریقے سے حدیثوں کو پیش کر کے بڑی لمبی تفصیلات اور تشریحات اور بیانات کے ذریعے سے لوگوں کو لاتے ہیں اس طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی ظاہر ہو گئے ہیں اور فلاں شخص ہیں، فلاں طرف ہیں، وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کی دلیلیں دے رہے ہیں اور اس کی تشریحات کر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس کی یہ نشانیاں موجود ہیں، یہ دلیلیں موجود ہیں۔ اس طریقے پر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور ایک تعداد ہے، ایک بڑی تعداد نہ صحیح لیکن ایک تعداد ہے جو کچے ذہن کی ہوتی ہے، پختہ علم نہیں ہوتا ہے، صحیح اور اچھے علماء سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ بآسانی ان کی باتوں میں بہتے چلے جاتے ہیں، ان کی طرف لپکتے چلے جاتے ہیں۔
ان کی تفصیلات کو قبول کرتے ہیں، ان کی تشریحات کو مان لیتے ہیں، اور پھر جانے انجانے میں ان لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں جو مسیح کا دعویٰ کر رہے ہیں، مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی فتنہ چھوٹا فتنہ ہے، بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی یہ بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے، اور بنگلور کے اندر بھی یہ فتنہ موجود ہے اور پھیل رہا ہے، پنپ رہا ہے۔ مجھے اس کی واضح اطلاعات ہیں، خبریں ہیں کہ اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو پکڑتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کے ذہن میں غلط چیزیں فیڈ کرتے ہیں، حدیثوں کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے غلط انٹرپریٹیشن کر کے ان کے ذہن کو موڑتے ہیں اور اس طرف لے کر جاتے ہیں کہ دیکھو حدیثوں میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے جب حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ ہوگا، حضور نے فرمایا اس طرح کی جنگ ہوگی، اس طرح کے لوگ مقابلہ کریں گے، اس طرح کے نتیجے نکلیں گے، یہ حالات پیدا ہوں گے، دجال نکلے گا تو کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہوگا۔ وہ ساری نشانیاں فٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، پھر یہ ساری چیزیں دیکھو کیسی نشانیوں کے ساتھ مکمل طور پر ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایک شخص ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ اس کی نشانیاں لوگوں کے سامنے لا رہا ہے، اور بہت کھلی دلیلوں کے ساتھ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں پوری ہو گئی ہیں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں مہدی بنا ہوں، میں عیسیٰ بنا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرے پاس یہ اللہ کی طرف سے ہدایات ملی ہے، تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، فالو کرو، دوسروں کو بلاؤ اس طرف، یہی راستہ ہے جو نجات کا ہے، اور جو اس طرف آئے گا وہی بچ پائے گا، اور جو اس راستے کو نہیں پکڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ دجال سب کو پکڑے ہوئے ہے، دجال نے سب کو گھیر لیا ہے۔ صرف وہی نجات پا سکتا ہے جو عیسیٰ کو مان لے، جو مہدی کو مان لے، جو اس ہاتھ پر بیعت کر لے، اسی کے لیے نجات ہے، ورنہ سب کے لیے ہلاکت ہے۔ اس طریقے پر لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، نوجوانوں کے ذہن کو موڑا جاتا ہے، اور بہت دھیان سے اس بات کو سنیے اور سمجھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کم پڑھے لکھے جاہل قسم کے عام طبقے کے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، انٹلیکچوئلز کو بہکایا جا رہا ہے، ڈاکٹرز کو بہکایا جا رہا ہے، انجینئرز کو بہکایا جا رہا ہے، آئی ٹیز میں کام کرنے والوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ ان کو سائنٹیفک دلیلیں دی جاتی ہیں، جو دلیلیں قرآن حدیث کے اندر آئی ہیں جو متعلق ہے دجال سے، آخری دور سے، اس کو سائنٹیفکلی پروف کیا جاتا ہے، اس کو سائنٹیفکلی اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ کس طرح سے آج کے زمانے میں ویسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، کس طرح سے سائنس نے دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، کس طرح سے ٹیکنالوجی نے پورا کیپچر کر لیا ہے، یہ دجال کی تشریح ہے، اور دجال کس طرح سے پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، انٹرنیٹ، سیٹلائٹس، اس تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ یہ دجال کی شکلیں ہیں اور دجال کی صورتحال ہے، اور اس دجال کے زمانے میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دعوت کھڑی ہوئی ہے جو اس کا صحیح مقابلہ کر سکتی ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ بھیجی گئی ہے، اور اسی کے ذریعے سے نجات ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک تعداد ہے جو ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ایک تعداد ہے جس کو صحیح تفصیلات معلوم نہیں ہے حدیثوں کی، چند 4 5 8 10 حدیثیں جب اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور اس کی تشریح نئے طریقے پر کی جاتی ہے تو وہ بآسانی اس کی طرف بھاگتی ہے اور اس کو قبول کر لیتی ہے، سمجھتی یہی سچ ہے، یہی حق ہے، آج کے زمانے میں اسی کو ماننا ضروری ہے، اور اس کو نہیں مانا گیا تو میں علم سے دور رہ جاؤں گا۔ اس طریقے پر لوگوں کو گمراہ کرنے اور بہکانے کی مہم چل رہی ہے۔ بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے آج کا نوجوان۔ ایسے لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو لوگ نوجوان ہیں اور دینی ذہن رکھتے ہیں، جو دین سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، عبادتوں سے دور ہیں، ان کو نماز سے، روزے سے، عبادتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اپنی زندگی میں مست ہے، یہ ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہ سب باتیں سمجھانا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کو دین کی رغبت ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے۔ جو لوگ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مسجدوں میں آنے والے ہیں، دین کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اس جذبے کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور ایکسپلائٹ کر کے اس کو غلط رخ دیا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اور اس طرح ان کو بہکا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح سورس سے علم حاصل کریں، جو سورس اتھینٹک ہو، جو سورس صحیح علماء کا ہو، اسکالرس کا ہو، ان سورسز سے اگر ہم علم لیں گے اور اس کی صحیح تشریح سمجھیں گے تبھی ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ غلط تشریح اور غلط راستے کی طرف بلانے والے ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں جو شیطان کے ہر کارے ہیں۔ میں آپ کو بہت اصولی اور اہم بات بتانے والا ہوں،
آپ اس بات کو سمجھیے، نوٹ کریے اور اس کو ان لوگوں تک بھی پہنچائیے جو نوجوان طبقہ ہے، جو دین سے متعلق ہو رہا ہے، ان کے سامنے یہ باتیں آنی چاہیے، ان کے سامنے اس طرح کی ورک شاپس بھی ہونی چاہیے، اس طرح کے برننگ ٹاپکس جو ہیں اس کے بارے میں ان کو مطلع کرنا چاہیے، اس کی صحیح تشریح ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی اسی طرح پلٹ رہا ہوں۔ دین کی اصل جو بنیادیں ہیں، جو ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا قرآن ہے، سنت ہے، ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، وہ بہت واضح دلیلوں پر کھڑا ہوا ہے، جس میں احکامات ہیں، جس میں عقیدے کے واضح تصورات ہیں، جس میں زندگی گزارنے کی کھلی ہدایات ہیں، جس میں بہت صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں۔ اس کو فالو کرنا، اس پر چلنا، بس یہی دین ہے۔ باقی دنیا میں حالات کیسے بدلیں گے، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیا چینجز آنے والے ہیں، اس کا تشریع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تشریعی معاملات نہیں ہے۔ تشریعی کہتے ہیں وہ چیزیں جس میں شریعت بنائی جاتی ہے۔ یہ شریعت کے بنانے سے متعلق مسائل نہیں ہیں، وہ تو وہ مسائل ہیں جو ہونے والے ہیں، جو آٹومیٹکلی ایک سسٹمیٹکلی ہوئیں گے، بنیں گے، اور وہ بنتے جائیں گے، اللہ کے پورے یونیورسل سسٹم کے مطابق چلیں گے۔ اس میں انسان کچھ چینج نہیں کر پائے گا، نہ کوئی آدمی مہدی کو بنا پائے گا، نہ عیسیٰ کو نازل کر پائے گا، نہ کوئی دنیا کے سیناریو کو چینج کر پائے گا، نہ قیامت لا پائے گا۔ وہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ اس کو کرے گا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باخبر کیا ہے کہ تم تیار رہنا اور ہمارے صراط مستقیم پر چلتے رہنا۔ جب اس طرح کے فتنے آئیں، اس طرح کی سازشیں آئیں، اس طرح کے بہکاوے کی چیزیں آئیں اور دجال حملے کرے اور شیطان اپنے دروازے کھولے، تو تم صراط مستقیم پر کھڑے رہنا، تم چینج نہیں کر پاؤ گے، تم صراط مستقیم پر رہنا اور تم اپنے دائرے کے اندر کام کرتے رہنا۔ ہمیں اللہ نے پوری دنیا کو بدلنے کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ بڑی بڑی لمبی چوڑی باتیں کرنے والے، دنیا میں خلافت لانے والے اور پوری دنیا کے نظام کو بدل دینے والے اور پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے والے، یہ سب زبانی دعوے دار ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اسلام کو فالو نہیں کرتے، اپنے سرکل کے اندر، سائیکل کے اندر اسلام کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور دعوے پوری دنیا میں خلافت قائم کرنے کے کرتے ہیں۔ یہ دھوکے بازی ہے۔ اللہ نے ہمیں جتنا مکلف بنایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے باہر کا مکلف نہیں بنایا، ہمیں مکلف بنایا ہے کہ جس دائرے میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، جس جگہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ اسلام کے نظام کو قائم کریں، وہاں اسلام پر عمل کریں، وہاں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کی ہم کو تاکید کی گئی ہے اور اس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو دین کے مطابق چلنا، دین پر عمل کرنا، دین کو فالو کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اپنے سرکل کے اندر، اپنے سائیکل کے اندر۔ باقی قیامت سے پہلے آنے والے حالات وہ تکوینی نظام کا حصہ ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو اس وقت کوئی چھپے ہوئے کسی غار میں نہیں بیٹھے ہوں گے کہ جہاں پر چپکے چھپی ہیڈن دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو ان کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ آج جتنے اس طرح کے دعوے دار ہیں کہ آج کا خلیفہ نکل آیا ہے، امام مہدی آ گئے ہیں، عیسیٰ نازل ہو گئے ہیں، وہ سب زمین کے اندر چھپے ہوئے کنبوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کلبوں میں، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ جھوٹے، فریبی، دغاباز، مکار لوگ ہیں جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، بہت صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے، جہاں پہ بھی امام مہدی کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے، وہ جب ظاہر ہوں گے تو بہت اعلان کے ساتھ ظاہر ہوں گے، اور ان کی بیعت کعبے میں ہوگی۔ وہ کعبے تشریف لائیں گے، کعبے میں اس کا اعلان کریں گے کہ مجھے اللہ رب العزت نے مکلف بنایا ہے دنیا کے اندر اللہ کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے کا۔ وہ حالات ایسے بنتے چلے جائیں گے کہ وہاں پہنچیں گے، وہاں پہ پھر ان کی طرف ایک لشکر آئے گا اور وہ بھی تباہ ہوگا، پھر دوسرا ایک تعداد میں لوگوں کا لشکر کھڑا ہوگا جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، پھر وہ دنیا کی فتح کے لیے نکلیں گے، شام کی طرف اس کے بعد جائیں گے، اور پھر فتوحات کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو وہاں پر شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے، وہاں پر پھر وہ امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، پھر یہ دونوں مل کر اس زمانے کے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق سلسلہ وار
اس طریقے پر ہوں گی کہ ڈھکی چھپی اور کہیں سے چپکے اور در پردہ کچھ کیے جانے والے کاموں کے ذریعے سے نہیں ہوں گی، بلکہ بہت وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، کھلی دلیلوں کے ساتھ سامنے آئیں گی کہ علماء کا طبقہ، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، اہل علم کا پورا طبقہ ان کو سمجھ جائے گا اور اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا 8 10 20 50 لوگ لے آئیں گے ان کے ہاتھ پر ایمان اور باقی لوگ شک میں رہیں گے، یقین نہیں کریں گے، چھوڑ کر رکھیں گے۔ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ایک تکوینی نظام کے تحت دنیا کا پورا سسٹم بدلے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہمارا یقین ہے، لیکن وہ ایک نظام کے ساتھ ہوگا، ایک سلسلہ وار طریقے پر ہوگا، اور اس کے لیے کھلی دلیلیں ہمارے سامنے ہوں گی کہ جس کی بنیاد پر جو صحیح ذہن رکھنے والے اہل علم ہیں، اسکالرز ہیں، حدیثوں کے ماہر ہیں، واقف کار ہیں، مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے، وہ اس کو فالو کرے گا، اس کے مطابق یقین رکھے گا اور اس پر ایمان لائے گا، اس کے اعتبار سے چلے گا۔ لہذا یہ سب چیزیں کوئی ڈھکی چھپی دعوت کے ساتھ نہیں ہونے والی ہیں۔ جو بھی چھپ کر دعوت دینے آئے اس کے منہ پر اس کی دعوت کو مار دیجئے، کیونکہ اللہ کی دعوت کھلی دعوت ہوتی ہے، اور جو بھی حضرت مہدی کی دعوت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا ہوگا، وہ سب بہت کھلی دلیلوں کے ساتھ ہوگا، بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہوگا۔ اس میں کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہے گا، نہ چھپ کر اس کی دعوت ہوگی، نہ چھپ کر اس کی بیعت ہوگی۔ آج ہے ایک تعداد چھپ کر بیعت لینے والی، خلیفہ کو پیدا کرنے والی، مہدی کو نکالنے والی، عیسیٰ کو نازل کرنے والی، اور ان کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والی ایک عام طبقہ ہے، نہ سمجھ طبقہ ہے، یا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو حدیثوں سے اور علم سے دور ہے، اس کو صحیح گہرا علم نہیں ہے۔ اس کو 2 4 حدیثیں جب سنائی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح سے آنے والا ہے، دجال ایسا ہوگا اور مسیح ایسے ہوں گے، تو بآسانی ان کے بہکاوے میں چلا آتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں کہوں، اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں واقف نہیں ہوں، پورے میڈیسینز کو نہیں سمجھتا، میڈیکل سائنس کو نہیں سمجھتا، اور میں کہوں کہ دیکھو کورونا آیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ لنگس میں افیکٹ ہوتا ہے، لنگس میں افیکٹ ہونے کا مطلب ہے کہ ایک دوا ہے جس کے اندر یہ مٹیریل لگایا جاتا ہے اور وہ مٹیریل لنگس کو فائدہ پہنچاتا ہے، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوا یوز کرو۔ اور جو صحیح ڈاکٹر ہے، جو میڈیسین کا اسپیشلسٹ ہے، جو سائنٹسٹ ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوا ٹھیک ہے، آپ جو بتا رہے ہو کہ یہ لنگس کے لیے فائدہ کرتی ہے، لیکن یہ اس سچویشن میں کھانے سے ہارٹ کو بریک کر دیتی ہے، اس سچویشن میں اس کو نہیں کھانا ہے، آپ اس کو غلط سجیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے دوسرے پہلوؤں کو نہیں جانتے۔ لیکن میں دعویٰ کر رہا ہوں نہیں، مجھے معلوم ہے کہ ایک میڈیسین جو ہے اس کے اندر یہ کمپوننٹس ہیں، اور جو ڈیزیز ہے وہ اس آرگن سے متعلق ہے، لہٰذا میں اس کو فٹ کر رہا ہوں۔ سیم یہی مثال ہے جو کچھ حدیثوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، یہ دلیل ہے، لہٰذا اس کو فٹ کر دو۔ وہ جاہل ہیں، وہ واقف نہیں ہے، تمام حدیثوں پر ان کی نظر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تفصیلات، تمام دین کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، اور وہ غلط تشریح کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور غلط طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات سے بہت باخبر رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ باتیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں آ کر کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ پکڑ کر اہل علم کے پاس لائیے، ان کو علماء کے سامنے بٹھائیے، ان کو صحیح اچھے جو واقف کار اسکالرز ہیں، جو حدیثوں پر نظر رکھتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، دین کی صحیح تشریح کرتے ہیں، ان کے سامنے لا کر بٹھائیے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ ان کے سامنے بات کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں سے چوکنا نہیں رہیں گے اور ہر دعوت پر جو بھی بلا رہا ہے کسی نام پر اس کے پیچھے بھاگیں گے کہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، ایک بالکل یونیک تشریح کر رہا ہے، ارے بالکل جدید طریقے پر دین کی وضاحت کر رہا ہے اور قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہے اور بڑی بڑی چیزیں بہت بیوٹیفلی وہ ایکسپلین کر رہا ہے، اس کا مطلب دین کا بہت اس کو دین کی بہت نالج ہے، لہٰذا وہ اس طرف بلا رہا ہے، بہکتا چلا جائے گا انسان، ان کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا اور دین سے دور ہو جائے گا، عقیدہ چھوڑ دے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب نبی، وہ نبی پر ایمان لانے والی بات ہو گئی۔ اگر کسی کو جو عیسیٰ نہیں ہے عیسیٰ مان لیا تو ایک نبی کو مان لیا، اور یہ کفر ہو جاتا ہے، یہ تو انکار ہو جائے گا، یہ تو اللہ کے دین سے باہر نکلنے والی بات ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سلسلے میں بہت باخبر چوکنا رہیں، کسی بھی اس طرح کی دعوت کو جو غلط طریقے پر یا الگ طریقے پر ہٹ کر کچھ دین کی تشریح کر کے لوگوں کو بلا رہی ہو، بالکل بھی مائل مت ہو، بالکل بھی اس کی طرف کان نہ دھرے،
دین کی جو صاف ستھری واضح تشریح ہے، جو عملی زندگی سے متعلق ہے، اس کو اختیار کریں، اس پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریں۔ بس اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے ہم سے۔ نہ عیسیٰ کو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو لانے کی تم فکر کرو، کوشش کرو، نہ اس کی دعوت ہے کہ وہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے وہ کہاں نکل رہے ہیں، بس وہاں پہنچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ جب بھی وہ آئیں گے کھلی دلیلوں کے ساتھ آئیں گے، حق واضح ہو جائے گا، صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائی بھی بڑی تعداد میں ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور وہ سچے مسلمان بن جائیں گے، اور پھر دنیا کا نظام بدلے گا۔ وہ اللہ کا سلسلہ وار تکوینی نظام ہے۔ اپنے دور کے دین سے دور کرنے والے دجالی فتنوں سے ڈرو، اس سے باخبر رہو، اس سے لڑائی کرو، اس کا خاص حکم دیا گیا ہے۔ دجال چھپا ہوا ہوتا ہے، دجال بند راستوں سے آتا ہے، دجال حقیقت کو چھپا کر الگ چیزیں بیان کرتا ہے، لہٰذا تم کھلی دلیلوں کی طرف پلٹنا، قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح کو اختیار کرنا، اسی کے ذریعے تمہاری نجات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کے فتنے جو آج پیدا ہوئے ہیں، پھیل رہے ہیں، اس سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔